رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، بات چل رہی ہے سورہ عنکبوت پر، اور ہم جو آج اس کی آگے تفسیر کرنے جا رہے ہیں وہ چھٹی نشست ہے سورہ عنکبوت کی۔ تو بنا کسی دیر کے چلتے ہیں اپنی مہمان استاد محترمہ سیما زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ کی دعائیں۔ اچھا، آج ہم کیا جاننا چاہیں گے آپ سے، مطلب آپ کیا بتا رہی ہیں ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، سورہ عنکبوت کی تفسیر کے سلسلے میں جو گفتگو ہماری چل رہی ہے وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے خصوصی طور پر نماز کے بارے میں ایک عظیم آیت اتاری، اور جس میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو خود فحشہ اور منکرات سے روک لیتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انسانی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن قائم کر دیتی ہے، ایک نظم قائم کر دیتی ہے، اور انسان اپنے تمام یعنی کاموں کو وقت پہ انجام دینے کا عادی ہو جاتا ہے، صاف ستھرا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، پاک صاف رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کی بہت ساری باتیں ہم نے گزشتہ نشست میں کی تھی۔ اب آج ایک نئی گفتگو ہم آغاز کر رہے ہیں جو کہ آیت نمبر 46 سے شروع ہو رہی ہے، اور جی۔ اس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ اور بحث نہ کرو اہل کتاب سے مگر ایسے طریقے پر جو بہتر ہو، علاوہ ان کے جو ان میں ظالم ہیں، اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم سب اس کے سامنے سر تسلیم ہم۔ اب اس میں کئی ساری باتیں جو آغاز میں بات کہی گئی، وہ کہی گئی کہ آپ جدال کریں، مجادلہ کریں، لیکن کس طریقے سے؟ احسن طریقے سے، یعنی جو اہل کتاب آپ سے بحث کرنا چاہیں عقیدے پر، تو آپ ان کے ساتھ نہایت احسن طریقے سے گفت و شنید، سوائے ان کے کہ جو ظلم کرتے ہیں اور یعنی خدائے واحد کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے کر آئے، اور یا پھر ان اہل کتاب سے جو سب کے سب اس بات پر متحد ہیں یا متفق ہیں کہ سب کے سب ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں۔ ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھیں، ہم سب کے درمیان ایک قدر مشترک ہے کہ ہم سب اسی ایک خدا کو ہی مانتے ہیں، ہم اس ایک خدا پر ہی کیوں متحد نہ ہو جائیں اور آپس میں ان اختلافات کو علم اور آگہی کے ساتھ جو ہے وہ طے کریں۔ اب اگر ہم ایک ایک کر کے ان موضوعات کو اٹھاتے ہیں تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس آیت میں گفتگو کا انداز بتایا، گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ چونکہ گزشتہ آیات میں وہ جو بت پرست تھے اور وہ جو جاہل لوگ تھے کہ جو عجیب و غریب مطالبے کر رہے تھے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، ان کو اور ان کے معبودوں کو سارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور بتایا گیا۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے جو بھی کوئی اہل کتاب ہو اور اگر بحث مباحثے کا ذکر آئے تو وہ عمدہ طریقے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ کہ چونکہ ہمارا واسطہ اگر اہل کتاب سے ہو، یعنی اہل کتاب میں کون شامل ہیں؟ عیسائی شامل ہیں، یہودی شامل ہیں، تو ان کی بھی کتابوں میں گزشتہ انبیاء کا تذکرہ تو موجود ہے نا، یہ بھی تو
اپنے اندر ایک آسمانی کتاب کی شریعت کو لے کر چلنے والے ہیں. تو یعنی کچھ باتیں تو ایسی ہوں گی کہ جو مشترک آ جائیں گی, اور جب ہم ان سے یعنی بحث و مباحثے پہ آئیں تو ہر آدمی کا اس کے عقل و علم کے مطابق جو ہے وہ اس سے گفتگو ہونی چاہیے. یعنی ایک جنرل رول بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی آدمی سے یعنی جب بات کریں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کتنی عقل رکھتا ہے اور کتنا علم رکھتا ہے, بالکل بالکل بالکل. اخلاق کا معیار کیا ہے, اور پھر اس کے بعد انسان اپنے اخلاقی معیار کے مطابق اس کی عقل و فہم کے حساب سے اس سے گفتگو کرے. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ سامنے والا بھی کنونس ہونے لگتا ہے. ورنہ یہ کہ اگر ہر آدمی اپنے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق بات کرے گا اور تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر کہیں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا, کوئی نتیجہ نکل نہیں پائے گا, کیونکہ اس کی عقل ہی ڈفرینٹ ہے سامنے والے کی. وہ اونچی چیز کو نہیں سمجھے گا, اس کو تو اس کے لیول پہ آ کے سمجھانا پڑے گا. جی. ایک تو یہ کہ انسان کی ظاہر سب کی عقلیں الگ الگ ہیں اور ان کا علم الگ الگ ہے. پھر دوسری ایک اور بات ہے, عموماً جب کوئی سی بھی دو آدمی کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں نا تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو دوسرے کے اوپر امپوز کریں, امپوز کر دیں, تھوپیں. پوری توانائی اس بات پر خرچ ہوتی ہے کہ جو میں عقیدہ رکھتا ہوں یا جو میں کچھ جانتا ہوں وہ سامنے والوں کو منوا دوں. ایسا ہے. اس میں یہ اس نیت سے کوشش نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے دلائل کو پیش کریں, وہ اپنے سامنے والا اپنے دلائل کو پیش کرے, اور اس کے بعد ایک بالکل یعنی کہ جو ایک نیوٹرل, ہاں ایک وسعت نظری کے ساتھ, وسعت علمی کے ساتھ حق بات کو قبول کرنے کی اہلیت پیدا کی جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ہم ہمیشہ حق پر ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سامنے والے کی کوئی اور بات بھی ایسی ہو کہ جو حق پر ہو. صحیح. تو اگر ہمارا طرز گفتگو اس انداز میں ہوگا کہ جس میں ہمارے لفظوں کا استعمال, ہماری گفتگو کا طریقہ, ہماری گفتگو میں جو ہے وہ کون سا طریقہ ہم نے, کون سا مناسب طریقے کو ہم نے استعمال کیا, کون سے اخلاق کو ہم نے استعمال کیا, یہ تمام یعنی کہ الفاظ مؤدبانہ ہو, گفتگو کا لہجہ جو ہے وہ دوستانہ ہو, مدلل ہو ہمارا مضمون, اس طریقے کی باتیں. اور پھر کوشش یہ کریں کہ ہماری گفتگو میں حتق احترام نہیں ہو. یعنی ہم اس نیت سے سامنے والے سے بات نہ کریں کہ گویا ہم اس کی حتق کر رہے ہوں, گویا ہم وہ باتیں سمجھانا چاہ رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہو چکی ہیں اور اب سامنے والوں کو معلوم نہیں ہے. تو ایک ہمارے انداز میں ایک رعونت ہو اور ایک خشونت ہو, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھیں, حتیٰ کہ ہمارے ہاتھوں کی, ہماری ابرو کی حرکت بھی جو ہے وہ اس انداز میں ہو کہ جس سے کہیں پر بھی غرور اور تکبر کی کوئی علامت سامنے والا محسوس نہ کرے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ اس میدان میں اترتے ہیں کہ جہاں پر تبلیغ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا, یا سامنے والے کے ساتھ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں اپنا موقف پیش کرنے کے بعد سامنے والے کا موقف سنا جا رہا ہے, تو اس میں پھر انسان کسی صحت مند نتیجے کی طرف جو ہے وہ پہنچتا ہے. ورنہ یہ کہ بات اسی طرح سے ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی نتیجے کے, اور کوئی بھی مطمئن نہیں ہو پاتا, کوئی بھی کنونسڈ نہیں ہو پاتا, مناظرہ انکمپلیٹ رہتا ہے. ہاں مطلب یہ کہ آپ کی گفتگو فضول رہے گی. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی کسی بھی گفتگو کو اچھا نہیں سمجھا کہ جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے, کہ جس میں ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جو دین کے فائدے کے لیے ہو, انسانوں کے فائدے کے لیے ہو. یعنی ہم عموماً گھروں میں جو بیجا بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں, ایک دوسرے کی برائیوں پہ ہم اتر آتے ہیں, ایک دوسرے کی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگتے ہیں, اور نتیجہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ کسی بھی نتیجے کے بغیر وہ کام ختم ہو جاتا ہے. اور یہ وقت کا ضیاع بھی ہے ہمارے لیے, اور یہ ایک طرح سے ہمارے اوپر ایک گناہ بھی ہو گیا
کہ جی ہم نے اس قسم کی گفتگو میں اپنے آپ کو اپنا ٹائم خرچ کیا کہ جس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو. تو پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے ہمیں اس وجہ سے نصیحت کی ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بحث کی جائے، اور جو بحث کرنے کے جو خد و خال ہیں، جو طریقے معین کیے گئے ہیں گفتگو کے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے. اور یہاں پر کسی بھی طرح سے سامنے والے کو شکست دینا یا اس پر فوقیت حاصل کر لینا، یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. مقصود یہ ہو کہ ہم سامنے والے کے دل میں اپنے کلام کا اثر چھوڑیں. یعنی چاہے وہ ہماری بات اس وقت قبول نہ کرے، لیکن صحیح. ہمارا انداز، ہمارا اخلاق، ہماری باتیں، ہماری گفتگو میں شیرینی اس لحاظ سے ہو کہ سامنے والا ہمارے اس رویے کو یعنی پسند کر کے قبول کر لے کہ ہاں وہ جیسا بھی تھا، مجھے اس کے نظریے سے اختلاف ہے، لیکن مجھے اس کی گفتگو بہت اچھی لگی، مجھے اس کا دلائل دینے کا انداز بہت اچھا لگا، مجھے اس کے کلام کی جو ہے وہ خوبصورتی، شیرینی بہت اچھی لگی. یعنی آپ کا کلام لوگوں کے دلوں میں اثر کر جائے اور اس کی روح کے اندر جو ہے وہ اترے. اس طرح سے گفتگو جو ہے نا وہ بالآخر نتیجہ دے دیتی ہے. یعنی کہ اگر اس وقت صحیح، کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح، اگر آپ نے اس کے دل میں حق گوئی کا بیج یعنی ڈال دیا اس کے دل میں، تو ضرور اس میں سے جو ہے وہ پھل یعنی درخت اس میں سے ضرور نکلے گا. وہ ضرور کے ضرور اس کے دل کے اندر سے جو ہے وہ ایک چشمہ ضرور ٹوٹے گا حق کی طرف آنے کے لیے. تو یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے خدا پر بہتان باندھا ہے، خدا پر جو ہے وہ خدا کے ساتھ شریک کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور دانستہ طور پر آیات الہی کا انکار کیا، پیغمبر اسلام کے اوصاف کو نہیں مانا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جن کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی کوئی بھی بحث نہ کریں، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں پر ایک استدلالی گفتگو جو ہے نا وہ ان کو کسی بھی طرح سے کنونس نہیں کر پائے گی. اس کے بعد اب آیت کے آخر میں ایک انداز پیش کیا گیا. یعنی دیکھیں ہم اگر دلائل میں اپنی مذہبی کتاب کو، اپنے مذہبی رہنما کو پیش کریں گے تو سامنے والا اس طرح سے اس کو قبول نہیں کرے گا. یعنی ہمیں اس گراؤنڈ کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ جس گراؤنڈ کے اوپر ایسی چیزیں یعنی ایسی باتیں موجود ہوں جو مشترک ہوں. جیسے مثال کے طور پر عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان جس خدا کو مان رہے ہیں عیسائی بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں، یہودی بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں. اب یہاں پر پروردگار عالم نے جو کہا کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ ہم پر اور تم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ اسی خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے جن کو ہم سب مانتے ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں. تو پھر یہ جو بنیاد ہے یہ کافی ہے ہم سب کے مل بیٹھنے کے لیے، تاکہ ہم مل بیٹھ کر ان باتوں کو کلیئر کریں، ان باتوں میں اختلافات کو ختم کریں جو ہمارے درمیان اختلاف کی وجہ ہے. یعنی ہم ایک ایسے ماحول میں آپس کے بحث و مباحثے کے لیے تیار ہوں کہ جس میں ہم سب تعصبات سے پاک ہو کر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھیں، اور پھر جو بات حق پر ہو، جو بات حق پر مبنی ہو، اسے قبول کر لیا جائے. یعنی ایک آفر دی گئی، ایک دعوت دی گئی ان لوگوں کو کہ جو
اسی خدائے واحد کو خدا مانتے ہیں، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ تفرقہ ختم ہو جائے اور سب لوگ ایک ہی عقیدے پر متفق ہو جائیں اور ایک ہی عقیدے کو قبول کر لیں۔ تو یہ چیز اس میں بیان ہوئی۔ اس کے بعد پروردگار یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس معاملے میں ہماری اساس یہ ہے کہ وہ ذات جو عبادت کا حق رکھتی ہے وہ معبود واحد اور یکتا ہے۔ تمام پیغمبران برحق نے چونکہ اسی خدا کی دعوت دی اور اسی کی طرف سے آئے، لہذا کم از کم ہم اس بات پر ضرور متفق ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں تمہارے نبیوں کے بھی تذکرے موجود ہیں، یعنی تمہارے پاس، تم خود جانتے ہو اور تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ تمہارے پاس اس وقت جو کتاب موجود ہے وہ تحریف شدہ ہے، اس میں تحریف، یعنی کہ وہ خود بھی مانتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے پاس کتاب ایز اٹ از موجود نہیں رہی ہے، لیکن مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتاب ایز اٹ از موجود ہے۔ تو کم از کم ہم اس طریقے سے ان سے اس بات پہ ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی صداقت کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں لا پائیں گے کہ جس کو سب زمانہ تسلیم کرے، یعنی آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے وہ تحریف شدہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحریف شدہ نہیں ہے، اس میں آپ ہی کے دور کے انبیاء کے تذکرے موجود ہیں، جناب عیسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، جناب موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، جناب یوسف کا تذکرہ، جناب یعقوب کا تذکرہ، جناب ابراہیم کا تذکرہ، یعنی ہماری کتاب میں خود ان انبیاء کے بارے میں تصدیق ہے۔ لہٰذا یہ کتاب بھی اسی خدا کی جانب سے ہے جس خدا نے ابراہیم کو بھیجا تھا، جس خدا نے عیسیٰ اور موسیٰ کو بھیجا، جس خدا نے توریت اور انجیل کو اتارا۔ تو اب اس بات پر ہم کم از کم ضرور متفق ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، یعنی ایک دعوت دی ہے اور کہ بھائی اس طرح سے آپ یہ بات یعنی کہ سمجھ کر آپ اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عموماً چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے لوگ کترا جاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، لوگ ٹیبل ڈائلاگ پہ بات نہیں کرتے، ہنس رہے ہوتے ہیں نا، ان کی نالج نہیں ہوتی اتنی، مطلب وہ چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جو مختلف مذاہب دنیا میں موجود ہیں آخر ان میں اختلاف کیوں ہے، یا ایک ہی مذہب پوری دنیا میں رائج کیوں نہیں ہے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہو کیونکہ اب جیسے دنیا بہت زیادہ الجھ گئی ہے، یعنی کہ کام اور وقت کی بہت زیادہ کمی ہے، 24 گھنٹے کم پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دور آ گیا کہ جہاں ایک فیملی ممبرز میں سب فیملی ممبرز کو کمانا پڑتا ہے، ایک کو سب کو کیٹر نہیں کرنا پڑتا مہنگائی کے حساب سے۔ تعلیم میں بہت آگے نکلنا ہے تو آپ کی اچھی سیلری ہوگی، تو لوگ اب چاہتے بھی نہیں، میرا خیال ہے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس اگر ہم اس میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو یہ بھی بہت ہے، بہت ہے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ چونکہ اس وقت وہ دور آ چکا ہے جہاں پہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر زمانے کو اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے حکومتوں کی جانب سے کہ عوام الناس بہت پریشان ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ ایک زندگی گزار رہی ہے، اور زندگی گزارنے میں اگر اس کے لیے جو عام جو اس کی نیسیسٹیز ہیں اگر وہ اس کو فراہم نہ کی جائیں اور اس کے لیے وہ ایک تگ و دو کرے، روزانہ ایک اس کے لیے جہاد ہو اور وہ ایک مشکل ترین طریقے سے روزگار کو اپنے لیے مہیا کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جائے اور کچھ کرے، تو وہ ایک اتنا کٹھن کام ہو چکا ہے کہ اس کے اندر یہ تمام باتیں اب واقعی بعید لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس طرح جائیں، ہم ان بحث مباحثے میں پڑھیں یا ہم اپنی زندگی کا جو ہے وہ کام چلائیں۔ تو یہ باتیں ظاہر بات ہے ذہنی سکون ہی کی بنا پر ممکن ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آج سے پہلے جب سوشل میڈیا اور جب اسمارٹ فونز نہیں تھے، اینڈرائڈ اسمارٹ فونز، تو لوگ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے، بات بھی کیا کرتے تھے، سارا گھر ملتا بھی تھا۔ بٹ اب یہ شاید اسمارٹ فونز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ بہت سارا وقت ہمیں بھی نہیں پتا چلتا ہم کتنا ضائع کر جاتے ہیں جسٹ فار اسکرولنگ۔ آپ بس یوں کر کے ٹک کرے جا رہے ہیں، ٹک کرے جا رہے ہیں، چاہے آپ مذہبی پوسٹ دیکھ رہے ہیں، واٹ ایور،
عام مجلس دیکھ رہے ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں, مگر آپ اس میں اپنا کافی سارا ٹائم ڈیلے کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آورز اینڈ آورز آپ کے نکل جاتے ہیں اس کے اندر. یہ ہے بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں یہاں پر جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ مل کر بیٹھے ہیں, اس میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں, اور مغرب کے اندر اتنی زیادہ ان کو سہولتیں میسر کر دی گئی کہ ان کی زندگی عیاشی میں گزر رہی ہے, جہاں دوسری جانب مشرق میں ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں, لیکن ان کے اوپر اتنی زیادہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معمولات کو میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ وہ ان باتوں کی طرف اب نہیں دیکھتے کہ ہم کیا اپنی زندگی میں ایک صحیح رستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو یہ اصل میں المیہ ہو چکا ہے اس وقت زمانے کا, اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشروں میں مدرسوں کی حیثیت اور مکتب کی حیثیت برقرار رہے, تاکہ کم از کم ہم اس طرح سے اپنے دین سے جڑے رہیں اور دین کی باتوں کو اپنے اندر جذب کریں, اور ہم اپنے بچوں کو اس جانب لے کر آئیں, تاکہ وہ جب ان کا وقت آئے تو وہ اپنے وقت کے اندر اس کام کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے پریکٹیشنر بنے. یعنی اسلام کے ساتھ یعنی کہ بدقسمتی یہی ہے کہ سب سے اچھا دین اسلام ہی ہے, لیکن سب سے بدترین جو اتباع کرنے والی قوم ہے کسی بھی مذہب کی, وہ مسلمان ہے. بالکل, اور سب سے سستا بھی بولوں گی میں. اب یہ جو ہم یعنی یہ دیکھیں کہ 2.25 مہینے کی مجلس ایک بلیسنگ ہے, اگر ہم اچھے ذاکر کو سن لیں تو ہمارا زندگی کا 360 ڈگری چینج ہو جائے گا. یعنی ہم جہاں جہاں بگڑے ہوئے, مطلب اگر یہ 2.25 مہینے اٹس این اوپن یونیورسٹی, یہ قائم ٹی وی کا پروگرام, یہ جو آپ دے رہی ہیں, آپ بول رہی ہیں, یہ اوپن یونیورسٹی ہے. یہ تو آپ کو کہیں بہت محنت کر کے جا کے حاصل کرا ہوگا آپ نے, بٹ یہ اویلیبل ہے. وہی والی بات ہے کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں, تو جان لو کہ یہ سب چل رہا ہے, زندگی آسان ہے. یہ قرآن تمہاری زندگی کو سہل اور آسان کرنے کے لیے آیا ہے. بالکل, ہم جیسے کہتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا مولا کی بات کو کوٹ کیا, اور واقعی مولا نے اپنے دور میں یہ کہا کہ مجھ دیکھیں اس وقت وہ کہہ رہے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, لیکن اس دور میں بھی جب ہر چیز آپ کے ٹپ کے اوپر ہے, آپ کے فنگر ٹپ کے اوپر, اور اتنا کچھ موجود ہے, لیکن اب بھی یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرف جو ہے توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم جو بلیم کرتے ہیں نا کہ دیکھیں کیسے لوگ تھے جنہوں نے مولا کو کھو دیا, کیسے لوگ تھے جنہوں نے مولا کو اپنے درمیان میں سے جو ہے وہ شہید کر دیا اور ان کی قدردانی نہیں کی. آج بھی علوم آل محمد موجود ہیں. علی اس لیے اہم ہیں کہ علوم آل محمد کے خزینہ دار ہیں, وہ باب العلم ہیں. یعنی ان کی شناخت باب العلم کی حیثیت سے ہے, ان کی شناخت خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ہے, ان کی شناخت وصی رسول کی حیثیت سے ہے. یعنی جو کام اور جو منصب انہیں عطا کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس دین کی حفاظت کریں, اس دین کو پرچار کریں, اس دین کو عام کریں. اور اگر اب بھی اتنا کچھ مل جانے پر بھی ہم اس ہدایت سے محروم رہ جائیں تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ پائے گا, کوئی فرق نہیں رہے گا. بالکل. یہاں پر پروگرام کو اپنے ختم کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اختتام کی طرف کلوزنگ اسٹیٹمنٹ صرف میری اتنی ہے آپ لوگوں سے کہ ہم امام زمانہ کو بلا تو رہے ہیں, مگر آج میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کیا امام زمانہ اگر ہمارے درمیان میں آ گئے تو ہم مولا کے ساتھ کیٹر ہو جائیں گے؟ کیا ہم مولا مطلب ہم کہیں کوفے والا کردار تو ادا نہیں کر رہے کہ خط لکھ کے بلا لیا اینڈ دین مکر گئے؟ تو ہمیں امام کے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو اس کی تیاری کرنی ہے, اور ہر چیز ہمارے ایکسس میں. ہم کوئی بھی بہانہ شاید مولا ہم سے نہیں سنیں گے, ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. ہم ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ہر تعلیم کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اس وقت کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے سیل فون نہیں چھین لیتا کہ نہیں تم یہ علم حاصل نہیں کرو. وہ دور مشکل تھا, یہ دور اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کے ایکسس میں سب کچھ جانیے, سمجھیے, اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی, کیونکہ قائم سے ہے زندگی. ملتے ہیں اگلی نشست میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان یوں قائم ہے, رمضان 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 یوں قائم ہے, رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے, رمضان 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 یوں قائم ہے, رمضان
اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔